بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ ہو گئی آج اسٹریم کے لیے تھوڑا سا. وہ سیریز چل ہم رہی لوگ تھی ہماری اینڈ آف دا ہاں ٹائم امام کی. مہدی کا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. ہاں پھر جی بیچ جی میں 15 اگست تھا تو اس لیے ہم نے تھوڑا 15 اگست پہ ڈسکشن کیا تھا. جی جی. تو اب آگے اس پہ کر لیتے ہیں اپنی سیریز پہ. تو آج کا ٹاپک ہم لوگ میرے خیال میں دجال رکھتے ہیں. دجال پہ ڈسکس جی کرتے جی ہیں. بالکل. تو میرا یہ سمجھنا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. جی سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ہر ریلیجن جو ہے نا وہ اپنی جو ہولی بکس ہیں اس سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مجھ جی سے آگے جی پوچھتا ہے اسلام کی ہولی بک کیا ہے تو میں بولتا ہوں قرآن. تو ٹھیک ہے بھائی قرآن ہے. تو قرآن میں تو نہ امام مہندی کا ذکر ہے نہ دجال کا ذکر ہے. تو ہم لوگ اس پہ کیوں اسٹریم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری کیوں ہے یا دوسروں کو سمجھنا بتانا ضروری کیوں ہے. اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اس کی اسلام سے کیا جوڑ کے پہچان بتائی گئی ہے کہ اسلام کی ہولیسٹ بک میں یہ نہیں ہے اس کا ذکر. ہاں مطلب یہ کہ سوال بالکل تو اچھا لفظوں ہے کے نا. ساتھ ہم نے بالکل 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 سوال بجا ہے. تو دو ہی سورس ہیں ہمارے پاس قرآن اور دوسرے حدیث بھی ہے. تو حدیثوں سے ہم نے جانا ہے اور صحیح حدیثوں میں ہے مہدی کا بھی ذکر ہے اور دجال کا بھی ذکر ہے. یہ لیکن یہ بات آپ کی صحیح کہ قرآن حکیم میں لفظوں کے ساتھ دجال کی مینشن نہیں ہے. لیکن سورۃ الکہف کے حوالے سے جناب رسول اللہ نے یہ سورت جو ہے وہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ہر شب جمعہ کو ہر جمعہ کو جو ہے وہ اس صورت کو پڑھا کرے. سورۃ الکہف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی لفظوں میں دجال کا ذکر موجود نہیں ہے. لیکن معنن جو ہے وہ وہاں پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. دجال کا ذکر کیا گیا ہے. اور آئندہ کی گفتگو میں ہم ذکر بھی کریں گے اس چیز کا کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھرمن کیا ہے جو سفر کیا ہے پوری دنیا کا ایک طرح سے ایسٹ میں اور ویسٹ کا جو دونوں ایکسٹریم میں جو سفر کیا ہے وہ یہی تھا. اہل علم کا کہنا یہ ہے جس میں سے نمائنہ استاد سید اللہ طارق کا ہے کہ وہ جو ہے دجال کی تلاش میں نکلے تھے یا اور موجود کی تلاش میں تھے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بالکل لفظوں میں جو ہے وہ لفظوں کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اب بات یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے ہمارے لیے یہ سپورٹیو ہے یہ چیز جو آپ نے کہی کہ جس طرح دجال کا لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں. اور تمام اہل علم کہتے ہیں کہ اشاروں میں دجال کا ذکر ہے قرآن حکیم کے اندر. تو ویسے ہی مہدی کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. بہت سے لوگ جو حضرت مہدی کا اس معنی کر انکار کر دیتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ المہدی جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے اور اس طرح ذکر نہیں ہے اس لیے مہدی نہیں ہے. تو ان کے لیے دلیل یہی بات ہے کہ پھر تو دجال کا بھی باللفظ لفظ کے ساتھ جو ہے وہ دجال نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے. تو کیا دجال کا انکار کیا جائے جبکہ سب مانتے ہیں سورۃ الکہف کا جو مضمون ہے وہ دجال اور دجالی نظام کو بیان کرتا ہے. اچھا یہ تو بڑی بات ہے کہ تو دجال کے انکار کرنے نظام والے کو جو ہے سورہ کہف کا مضمون ہی جی آپ کہہ رہے ہیں دجال کے اوپر ہے. کیونکہ جو آدمی اس کو نہیں مانتا ہے وہ تو پھر دیکھیے جو مہندی کو نہیں مانتا پھر وہ دجال کو بھی نہ مانے. سیدھی سی بات ہے. ہاں بالکل اور اگر آپ مہندی کو مان رہے ہیں تو آپ دجال کو بھی مانیے پھر کیونکہ لفظاً ٹھیک ہے دونوں قرآن میں نہیں ہے لیکن لفظاً دونوں حدیث میں موجود ہیں. تو اور یہ جو سورۃ دجال الکہف کے اندر بھی جو ہے مہدی کا ذکر ہے بہت ذکر ہے بلکہ وہی ہے جس طرح آپ تدبر اور تفکر غور و فکر کے نتیجے میں دجال کا استنباط کرتے ہیں سورۃ الکہف سے اور دوسری آیات سے بالکل ویسے ہی مہدی کا بھی استنباط ہوتا ہے. سورہ البینہ جو ہم نے
ذاتی پرسنلی طور پر تو کئی بار ڈسکس کی ہے، البینہ میں جو ہے مہدی کا ذکر ہے، اور یوں بھی کہا گیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں الہدا کی طرف بلاؤ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی راہیاب نہیں ہوں گے۔ تو الہدا سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، اس ہدایت کی، یعنی اب اس پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہوا کہ آپ مینوپولیٹ کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ میں سے مراد جو ہے وہ مہدی ہیں، اگر مہدی کی ذات اور شخصیت کی طرف تم جو ہے وہ بلاؤ گے تو وہ کبھی راہیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ صاف لفظوں میں ذکر نہیں ہے ان کا، وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے بالکل ویسے جیسے البینہ میں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک ایسا رسول جو پرانے اسکرپچرز جو ہیں وہ پڑھ کر کے سنائے۔ تو اب دور نبوی میں جو ہے وہ اتنے اسکرپچرز نہ تو تھے موجود، مثلا ہندوستان کے وید نہیں تھے وہاں پر دور نبوی میں، اور یہ ایک اوتھینٹک جو ہے وہ ایک اسکرپچر ہے، اور اس میں جناب رسول اللہ کی پیشین گوئیاں اور آخرت توحید رسالت سب کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہاں پر جو کچھ تھا تو وہ تورات اور انجیل کے لیجیے، وید نہیں تھے۔ اور دور آخر کی یہ علامات بتائی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ بھائی صحف نشرت، یعنی وہ نظریہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قیامت کی آیات کو، کہ ایک تو وہ قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت جو واقع ہوگی، ایک پارشلی جزوی طور پر بھی قیامت ہے جو اس دنیا میں جاری ہے، اس کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، جیسے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کرش کر دیا جاتا ہے، اس سے جو ہے پہاڑوں سے پتھروں سے جو ہے وہ سیمنٹ اور روڑی اور یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قیامت جو ہے وہ قیامت کبریٰ تو ہے، قیامت صغریٰ بھی ہے۔ تو اس کے ہو گیا ذہن سے مضمون، کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو نہیں، آپ وہی دجال کے بارے میں بتا رہے تھے، تو جیسے کہ ایک مثال آپ نے بتائی کہ بھائی اسکالرس کا آپ نے نام لے کے بولا کہ بھائی دجال کو جو ہے یہ جیسے ذوالقرنین تھا، یہ نکلے تھے ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے دجال کی کھوج میں، تو ہم کو یہ چیزیں قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں، یہ اسکالرس کو کیسے معلوم چلتا ہے؟ یہ اسکالرس یہاں تک کیسے پہنچ ہاں جاتے وہ سوری مجھے اسکپ ہو گیا تھا ذہن سے، وہ یاد آ گیا ہے۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جو آیت ہے سورہ تکویر کی، جو قیامت کے ایونٹ ہے، تو ایک تو یہی ہے کہ وہاں پر قیامت میں اعمال نامے سب کی کھول دی جائیں گے، صحف سے مراد اعمال نامے ہیں، وہاں پر سب دیکھیں گے کہ جو زندگی کا لیکھا جوکھا تھا، کیا لے کر کے آئے ہیں، وہ سارے کھول دی جائیں گے۔ اور ایک معنی یہی ہے، صحیفتن کی جمع صحف ہے، جس کے معنی ہے شاستر، اسکرپچرز، وہ نشرت کھول دی جائیں گے، لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ حضرت مہدی کے بیان میں بھی اس کے ذکر ہے کہ اصلی تورات اور انجیل جو ترکی میں انطاکیہ کے غار میں موجود ہے، حضرت مہدی جو ہے وَيَبْعَثُ بَعْثًا ایک بھیجیں گے وہاں پر جماعت کو، جو ترکی کے اس غار سے یقال لها انطاکیہ کے ایک شہر کے مضافات میں جو ہے وہ وہاں پر ایک پہاڑ کے اندر سے نکال لائیں گے، جس کے بارے میں میری پوری ایک تحقیق ہے، وہ کتاب کا اناتولیا کے پورا برابر مضمون میں ہے۔ انطاکیہ، اناتولیہ نہیں، انطاکیہ۔ تو کیا تو اب وہ اویٹڈ ہے، ابھی اللہ کرے وہ کتاب آ جائے، جس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ غار جس میں اصحاب الکہف آرام فرما ہیں، اسی میں وہ اصل تورات اور انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یہ والی نہیں جس میں ملاوٹیں ہیں۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جو ہے کہ صحیفے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، تو پرانے اسکرپچرز جو ہیں وہ ہم دریافت کر لیں گے دور مہدی میں، اور ان اسکرپچرز کو پڑھ کر کے ان سے جو متعلقہ قومیں ہوں گی وہ ان کے اسکرپچرز کی پر ایمان لائیں گے، جن میں توحید بھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی، رسالت بھی ہوگی، اور قرآن ان میں نظر آئے گا۔
تو اب یہ جو وظیفہ ہے یہ دور نبوی میں پورا نہیں ہوا. تو سورہ البینہ میں جس شخصیت کا ذکر ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ بینہ ہے. نہیں، یہ ہاں جب تک البینہ نہ آ جائے، یہ جو کفار جو ہے ایمان مشرکین نہیں ہیں لائیں گے. من اہل الکتاب، ہاں یہ منفکین کا لفظ ہے، یہ اپنے مسلمات سے، اپنے عقائد سے، اپنی آستھاؤں سے ہٹنے والے نہیں اتنی آسانی سے، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے. اور البینہ کا پھر بدل ہے آگے رسول من اللہ. تو عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے نکیرہ، وہ تھوڑا یونیک ہوتا ہے، وہ تھوڑا، جیسے اگر میں الرسول کہوں تو کوئی ایک خاص رسول ہو گیا، جناب رسول اللہ مراد ہے. لیکن رسول کہیں تو وہ تھوڑا سا یونیک ہو گیا، نکیرہ ہے، عمومیت آ گئی اس میں. ایک ایسا رسول، اور قرآن کا طالب علم کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے طالب علم کے لیے کوئی اعتراض نہیں کی بات نہیں ہے کہ رسول کے جو معنی ہے قرآن میں وہ مختلف معنوں میں آئے ہیں. تو یہاں پر الرسول مراد نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ کو مراد لیا جائے، یہاں پر حضرت مہدی کو مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا وظیفہ آگے بتایا گیا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرے گا، لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں میں کچھ چیپٹرز ہیں، کچھ کتب ہیں قیمہ، جو قیم کہتے ہیں جو صدا سے چلے آ رہے ہوں، سیدھے سناتن. اور سچے، سناتن، صدا سے چلے آ رہے ہوں. تو ان صحف میں کچھ ایسے اسکرپچرز، کچھ ایسے چیپٹرز ہیں کہ جو القیمہ ہیں، اور جن میں وہ یونیورسل ٹروتھ ہیں جو تمام انبیاء لے کر کے آئے ہیں، کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد کا جیون ہے، اور دوسری دیگر چیزیں ہیں، جناب رسول اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں. تو وہ سب کتب قیمہ ہیں جو چلے آ رہے ہیں ان اسکرپچرز میں. تو یہ جو کام ہے، جو وظیفہ ہے، یہ دور نبوی میں پورا نہیں ہوا، یہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا. تو دبے لفظ و مقصد یہ ہے کہ دبے لفظ و مہدی کا ذکر ہے قرآن میں، صاف لفظوں میں نہیں ہے. اور مہدی خود اپنا آپ میں ایک ٹائٹل ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، نام تو اللہ ہی جانتا ہے ان کا اصل نام کیا ہو. یہ مہدی محمد تو ابن صرف عبداللہ. ٹائٹل ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ورنہ اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے الگ الفاظ ہیں. یواتی اسم و اسمی، کہ یواتی اسم و اسمی، ان کا نام جو ہے میرے نام کے بعد ہوگا، یا لفظی، بہت لفظی ترجمہ کرو ایکوریسی کے ساتھ، واقعہ کہتے ہیں کسی کے بعد آنا، اور وقیعہ کہتے ہیں روندنا، کسی چیز کو روندنا، کسی کے اوپر آنا، اس کو وقیعہ کہتے ہیں. وقعتہ، وہ حضرت زین العابدین کے بارے میں جو مشہور نظم ہے، جو فرزدق نے کہی ہے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. وہ کسی نے سوال کر دیا حضرت ان کے بارے میں، زین العابدین کے بارے میں، کہ یہ کون ہیں، کون صاحب ہیں، تو اس نے کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، یہ تو وہ ہیں کہ پورا بطحا جو ہے وہ ان کے قدموں کو اور ان کے قدموں کے نشان کو جانتا ہے. تو وطأ کہتے ہیں اس کے بعد کو کہ کوئی چیز کو آپ روند رہے ہیں. مطیہ عربی زبان میں گھوڑے کی پیٹھ کو کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر آپ ہوتے ہیں. تو یواتی اسم و اسمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام میرے نام کو کے اوپر ہوگا. یعنی جیسے ہمارے ہندوستان میں اکثر نام ہوتے ہیں، جیسے محمد فخر احمد. زہیب احمد ہے، زہیب احمد ہے مثلا. تو زہیب کا جو نام ہے وہ احمد کے نام کو جو ہے وہ واقع کر رہا ہے. وہ اسم ابھی اسم ابھی، اور ان کے والد کا نام، ابو کا نام جو ہے وہ میرے والد کے نام کے اوپر ہوگا. تو وہی جو تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کے اوپر کہ شیور، اس میں تو احمد یا محمد جی پہلے آئے گا نا پھر تو، اور بعد میں نام آئے نہیں، گا. بعد میں آئے گا. یواتیو کا مطلب یہ ہے، یواتیو اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کو ابھی تھوڑے سے نہیں کہہ سکتے اسٹیپ جناب کرے گا، رسالت اسٹیپ پہ، کرے گا نا. ہاں اسٹیپ کرے گا.
ان کا نام میرے نام وہ کو اسٹیپ کرے گا. یعنی اسٹیپ کرے گا، تو وہ پہلا ہوگا نام الگ ہوگا، اور جناب رسالت مآب کا نام جو ہے وہ بعد میں جڑے گا. نہیں، اسٹیپ کرنے میں تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا نا. نہیں، پھر اسٹیپ تو اسٹیپ. آپ ہیں، جہاں پر اسٹیپ کر رہے وہ ہے بات آپ. اچھا ٹھیک ہے، یعنی محمد یا احمد تو بعد میں لگا ہوگا. ہاں، تو مقصد یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں کو، ڈھونڈنے والوں کو، تدبر کرنے والوں کو تو مہدی کا ذکر جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن میں نظر آتا ہے. تو یہ کہنا کہ مہدی کا صاف لفظ میں قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کیا جانا چاہیے. تو اگر یہی دلیل ہے تو پھر دجال کا بھی، جیسے آپ نے بالکل شروعات میں بات اٹھائی، تو پھر دجال کا بھی انکار ہونا چاہیے کہ صاف لفظوں میں قرآن حکیم میں دجال کا ذکر نہیں ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے، ان کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، نہیں لیا گیا نام. اور یوں بھی دجال اپنے آپ میں ٹائٹل ہے. دجال بھی یہ اس شخصیت کا کہ جو دجال کے نام سے ہوگی، یہ اس کا ذاتی نام نہیں ہے، پراپر نام نہیں ہے، یہ اچھا گناتمک نام ہے اس کا. دجال دجل سے بنا ہے. ہوں تو اس میں دیکھیے، مہندی کو جو آدمی مانے پھر وہ دجال کو بھی مانے. جو نہیں مان رہا وہی بول رہا ہے بھائی قرآن میں نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سورسز تو حدیث بھی ہیں، حدیث میں ہے. چلیے، جو آپ بالکل نے بالکل. سورہ بینہ کی بات بتائی، اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں اسی جو آپ کہہ رہے ہیں خدا کا مطلب ایسا نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں. حدیث میں تو صحیح حدیث میں موجود ہے دجال اور امام بالکل مہدی کا بالکل. ذکر. تو وہ بولتا ہے کہ اچھا آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، تو یار حدیث میں تو اتنا کنفیوژن ہے کہ آپ کو اور کنفیوژن بڑھ جائے گا. مثال کے طور پہ دجال آخری وقت میں آئے گا، یہ حدیث میں موجود ہے. امام مہدی کے وقت میں امام مہدی اس کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ایک حدیث میں بھی موجود ہے کہ دجال آلریڈی ہے، اور وہ تو کسی جزیرے پہ رہتا ہے، آئی لینڈ پہ، اور بالکل طلسمی طور پہ وہ کسی چین وین سے بندھا ہوا ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا. اور ایک پرانا سا کوئی محل ہے، وہاں پہ رہتا ہے وہ، اور وہاں پہ ایک پرانا کوئی مندر ہے، مونیسٹری ہے، وہاں رہتا ہے، بندھا ہوا ہے. اور اسے 3 صحابیوں نے دیکھا بھی ہے، ملاقات بھی کی اس سے، اور پھر 40 دن تک واپس وہ کشتی میں آئے بھی ہیں، سعودی عرب پہنچے ہیں. تو یہ کیسا انسان ہے؟ کیونکہ بھائی لڑائی جو ہوتی ہے برابری کی ہوتی ہے. اگر امام مہدی انسان ہے تو دجال بھی انسان ہی ہوں گے، اور اگر امام مہدی کوئی فرشتے ہیں یا کچھ ہیں تو دجال بھی کوئی غیر انسانی چیز ہوگی. تو دجال اگر انسان ہے، ابن آدم ہے، اگر وہ بھی جیسے امام مہدی ابن آدم ہے، تو یہ کیسا انسان ہے جو 1,500 سال سے زندہ ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آلریڈی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. نہیں، اس میں کنٹرڈکشن کہاں پر لگتا ہے آپ کو کہ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں کہ حدیث دجال پیدا ہوگا؟ پیدا نہیں ہوگا، حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوگا، لیکن وہ ظاہر ہونا کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ لیکن کیسا انسان ہے کہ جو آلریڈی ظاہر ہے، مطلب کہ کہیں پہ آئی لینڈ پہ چھپا ہوا ہے کسی جزیرے میں، 1500 سال سے چھپا ہوا ہے وہ. نہیں، 2 سوال ہیں اس میں. جو کنٹرڈکشن کہاں پر ہے اس میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں، کہ کہ کوئی انسان ایسے کیسے رہ ایک ہی سکتا بات کہی گئی نا. ہے؟ جی ہاں نہیں، اس میں زہیر صاحب یہ ہے کہ یہ وہ جو اہل علم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ، تو یہ بہت سوچ سمجھ کے کہے گئے الفاظ. ظہور مہدی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہوگا ان کی پیدائش کو، دنیا میں وہ سروائیو کر رہے ہوں گے ان سب کو، پھر جا کر کے ایک خاص ایج میں، جسے 40 سال کی عمر کہا جاتا ہے، ان کا ظہور ہوگا. ظہور مطلب ایمرج ہوں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور دجال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خروج ہے، خراجہ، نکلنا. وہ نکلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں پر بند ہے. جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ باہر آ گیا، یہ کیم آؤٹ، تو اس کو بولتے ہیں خراجہ عربی میں. تو وہ خروج ہے. اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ وہ ایک جزیرے میں بند ہیں، اس کو تو بائبل بھی کہتی ہے. تھوڑی سی دور رکھی ہے، وہ بائبل ہے میرے پاس، جی موقع ہوا تو میں دکھاؤں گا. اس میں مکاشفات یوحنا میں ہے، ریویلیشن آف سینٹ جان، مکاشفات یوحنا میں ہے
کہ فرشتے نے جو ہے اس کو دانوں کو جو ایک اژدہے کی شکل میں تھا، ڈریگن کی شکل میں تھا، اس کو 1000 سال کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا ایک جزیرے میں، اور جب تک 1000 سال نہیں گزر جاتے تو وہ نہیں نکلے گا، تو وہ بند ہے۔ اور پھر ہمارے جو حدیث میں دیکھیں تو حضرت تمیم داری کی جو حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں بھی اس بات کے اشارے ہیں کہ جو ہے وہ کسی جزیرے میں بند ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ سامعین کے سامنے ہم رکھ دیں تمیم داری کی جو حدیث ہے۔ ہاں تو میں رکھ دیتا ہوں اس حدیث کو، لیکن جی، سوال وہ اپنی جگہ ہے کہ بھائی یہ چیز کیسے ہے، مطلب کہ ہے تو وہ انسان کیسے 1500 سال سے زندہ ہے وہ؟ نہیں، اور ہماری وہ اپنی تحقیق میں یہ جی بات آپ بتائیں گے کہ وہ انسان کیسے ہے، لیکن میں نے جو دجال کے بارے میں سوچا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اچھا، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں بالکل ابھی شروعات میں بہت ایکسٹریم پہ جاؤں جی تو اس میں اس کی انتہا یہ ہے، اور وہ بعض اہل علم گئے ہیں اس طرح، اور میرا اپنا خیال بھی تھوڑا سا ادھر جاتا ہے کہ، اور اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ اہل علم اس سے اتفاق کریں، یہ ہماری اپنی رائے ہے، اور اس رائے پہ اصرار بھی نہیں ہے، اس رائے کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہی ابلیس ہے جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، اچھا یہ وہی ابلیس ہے، اور یہ آخری دور میں انسانی شکل میں نکل پڑے گا۔ جب حضرت اچھا مہدی اس پورے نظام کی، ابھی جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ابھی جو نظام چل رہا ہے دجالی نظام، اس سے دجال بہت خوش ہے، شیطان بہت خوش ہے، جی لیکن حضرت مہدی جو ہے اس پورے نظام اسٹک ہو گیا۔ جی، جی ہیلو، جی تو بولیے، وہ اسٹک ہو گیا تھا۔ جی ہاں، تو وہ نکل پڑے گا۔ تو ابھی جو ہے وہ ایک جزیرے میں، تو میرے اپنی رائے میں تو یہ کہ وہ شیطان ہے، اس کو جو قوت دی گئی ہے بس وہ ایک انسانی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ اور لیکن رہی بات یہ کہ حضرت مہدی صاحب اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، حضرت مہدی کا دجال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت مہدی کے مقابلے میں دجال ہے نہیں۔ دجال کا جو نظام ہے، جو انسانوں کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، جس میں فحش ہے، سودی نظام ہے، فطرت اور نیچر سے بغاوت ہے، آرٹیفیشل اور مصنوعی زندگی کو اپنانا ہے، یہ دجالی نظام کے خد و خال ہے جو اس وقت دنیا میں ہے۔ فحش نمبر 1 پر ہے، فحش یہ انسان کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے سننا قاتل ہے۔ فحش، بے حیائی، ننگا پن، یہ جہاں آ جاتا ہے یہ سب سے بڑا روگ ہے یہ۔ اور یہ کہا بھی ہے قرآن نے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فخر کی طرف دعوت دیتا ہے اور فحش کا حکم دیتا ہے، تو شیطان کا بڑا ہتھیار ہے۔ تو فحش ہے، ننگا پن، اور یہ مصنوعی اور آرٹیفیشل زندگی ہے، فطرت اور نیچر سے ہٹ جانا ہے، یہ شیطانی نظام کے خد و خال ہے۔ تو ہوموسیکشوالٹی۔ حضرت مہدی، ہاں سب اس میں آ گیا، وہ فحش میں آ گیا۔ تو حضرت مہدی کی جو لڑائی ہے وہ انسانوں سے ہے، اور جو گرگے ہیں اس کے چیلے ہیں انسانوں میں دجال کے، ان کے دوارا جو نظام قائم کیا گیا ہے دنیا میں، اس نظام سے حضرت مہدی کی لڑائی اور اس کو بدل دیں گے، ورنہ یہ ان کے پیرالل شخصیت نہیں ہے دجال کے، حضرت مہدی ان کے مقابلے کے لیے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، کیونکہ جس طرح دجال کے پاس
بے پناہ قوتیں ہوں گی، مردوں کو زندہ کرے گا، بنجر زمین کو ہری کر دے گا وہ، اور جناب جو ہے وہ بالکل ادبھت چیزیں کرے گا وہ، 40 دن میں پوری دنیا میں گھوم جائے گا، اور ایک طریقے سے بخلا میں خود وہ خدا ہوگا اپنے آپ میں، سیلف ڈیفائنڈ، اپنے آپ میں سیلف اورینٹڈ خدا ہوگا مجازی. تو جس کے پاس جو شیطانی قوتیں، طاقتی قوتیں ہوں گی، اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی شخصیت زیادہ موضوع ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت بھی ڈے فرسٹ سے ہی، پہلے دن سے ہی بالکل معجزانہ ہے. بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی، روح القدس سے ان کی تائید کی گئی. یہ زہر صاحب اتنا آپ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ روح القدس کیا ہے. بہت سے لوگ ہمارے اہل علم بڑے مغالطے کا شکار ہیں، کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبریل ہے. جی تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی اسپیشل تائید کی، مدد کی، ان کی سپورٹ پہنچائی ان کو روح القدس کے ذریعے سے. تو اگر روح القدس سے مراد جبریل ہیں تو جبریل فرشتے تو تمام انبیاء کے پاس آئے ہیں، جناب رسول اللہ کے پاس بھی آئے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہو گئی کہ ہم نے روح القدس سے ان کی تعریف کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ روح القدس کچھ اور چیز ہے. یہ پھر کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے روح القدس کیا ہے اور روح کیا ہے. ہوں یہ بہت اہم میں موضوع ہے. میں تو وہ حدیث جو آپ کہہ رہے تھے وہ شیئر کرتا ہوں. آپ کا ویڈیو سٹک ہو گیا ہے تو ایک بار آپ اتنے ویڈیو کو ری جوائن کریے، میں اسکرین شیئر کر کے اپنا حدیث دکھاتا ہوں. ابھی ویڈیو آ رہا ہے؟ بتائیے گا اگر آپ کو میرا، نہیں ابھی تو سٹک ہے آپ کا. آپ کو میری اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی. تو وقار بھائی جوائن کر رہے ہیں ہم کو، اتنے میں آپ لوگوں کو حدیث دکھاتا ہوں. حدیث پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ ابی داؤد کی حدیث ہے. اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھائی اور اس کے بعد سب لوگ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک مجھے خبر ملی ہے تمیم داری کی طرف سے. تمیم داری ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور جو میں دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے وہ ایگری کرتی ہوئی بات ہے. تو انہوں نے کہہ سکتے ہیں بھٹکتی چلی گئی، اور وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے چلتے گئے. تو چلتے چلتے وہ قریب 1 مہینے کے آس پاس یا 1 مہینے تک وہ کسی جزیرے پہ آ کے رکی، اور وہاں پر سورج ڈوب رہا تھا. جب وہ اتری، وہاں سے وہ لوگ اترے جزیرے کے اوپر، تو انہوں نے ایک کوئی مخلوق دیکھی عجیب سی جس کے بال ہی بال تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس مخلوق نے بولا میں جساسا ہوں. امل تو جساس. ہاں، آئی ایم جساسا. تو جساسا پھر وہ بولتا ہے کہ ایک یہاں پہ تمہیں ایک پرانا ایک مونیسٹری ملے گی جسے ہم مندر بولتے ہیں. ایک پرانا ایک مندر سا ہے، وہاں پر تم جاؤ، اور وہاں پہ ایک آدمی ہے اور وہ کچھ تم سے جاننا چاہ رہا ہے. تو وہ تھوڑا سا گھبرائے کہ یہ کون ہے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شیطان ہو. اور شیطان میں بھی انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ کہیں کوئی فیمیل شیطان نہ ہو. یہ صحابہ نے، ویڈیو آ لیکن رہی ہے پھر کیا انہوں نے بھائی؟ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چل کے دیکھتے ہیں. نہیں، آپ کا آ ویڈیو نہیں رہی آ ہے؟ رہا ہے ابھی. تو وہ پھر چلے اور ساتھ میں ان لوگوں نے مونیسٹری میں انٹری کی، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ آدمی، بہت طاقتور، جو بہت زیادہ مطلب، لیکن وہ ایک چینز میں بہت سارے، اپنی گردن تک وہ چینز میں اور ہاتھوں سے سب میں جکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے واقعہ سنایا، اور پھر اس آدمی نے، وہ جو جکڑا ہوا آدمی تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا. کیا پوچھا اس نے ان سے؟ بیسان کے جو پیڑ ہیں ان کے بارے میں معلوم کیا. پھر اس کے بعد اس نے زغر کا جو سپرنگ ہے اس کے بارے میں معلوم کیا. اور تیسرا سوال اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی امی کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا وہ ان لیٹرڈ پروفٹ آ گئے. تو جب ان لوگوں نے اپنے جواب دے دیے، اور جیسا کہ آخری جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آ گئے ہیں، تب اس نے بولا کہ میں مسیحا ہوں، یعنی کہ میں
اینٹی کرائسٹ ہوں اور مجھے بہت جلدی اجازت ملے گی اپنے خروج کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کون سے سمندر میں گئے تھے، تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ وہ سیریا کے سمندر میں تھے، یمن کے سمندر میں تھے. لیکن پھر ایسا لگا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ ایسٹ میں تھے، ایسٹ میں، یعنی کہ سعودی سے اگر ایسٹ میں آپ دیکھیں تو ہندوستان کی طرف کوئی ادھر کوئی جزیرہ تھا جہاں پہ وہ بند ہے. اور انہوں نے 2 بار یہ بات بولی کہ نہیں وہ ایسٹ میں ہے، ایسٹ میں، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا. تو یہ وہ حدیث ہے، صحیح حدیث موجود ہے ہماری کتابوں میں، جس میں پورا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، مطلب کیونکہ انہوں نے مرد لکھا ہے وہاں پر کہ وہ ایک مین ہے، اور وہ جکڑا ہوا ہے پورا اپنے اس میں چین میں، اور اس کو نالج بھی ہے. یہ چیز بھی بڑی چیز ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے علم بھی مل رہا ہے، اور وہ تبھی وہ 3 سوال کیے اس نے. تو اس میں وقار بھائی ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے بولا کہ وہ آپ کے حساب سے وہ ابلیس ہی ہے، لیکن ابلیس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا، اس کو تو قیامت تک کا ٹائم ہے، اسے کھلی چھوٹ ہے. تو اگر وہ ابلیس ہی ہے تو اس کے جھگڑے رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ابلیس تو نہیں ہو سکتا وہ کوئی. اور دوسری چیز ویڈیو آ رہی ہے یا کنٹینیو کروں میں؟ آپ کنٹینیو کریے، لیکن ویڈیو تو نہیں آ رہا آپ کا. اور دوسری چیز یہ کہ اس نے خود بھی جو جواب دیا تھا دجال نے، اس میں خود یہ بولا تھا کہ مجھے اجازت ملے گی، یہ اس نے کہا تھا. جی. تو اس سے معلوم چل رہا ہے کہ اگر وہ شیطان ہے، اور ہاں وہ شیطان ہے، تو اس سے بھی بڑا کوئی شیطان موجود ہے. وہ خود اپنے طرف سے فیصلے لینے کے اوپر وہ قادر نہیں ہے. دیکھیے وہ کہتا ہے انی ان المسیح، یعنی کہ میں وہ مسیحا ہوں، یعنی کہ جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، مسیح جسے بولتے ہیں نا، میں وہ ہوں. وَإِنَّهُ يُؤْشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي ہاں. فِي الْخُرُوجِ، یعنی کہ مجھے پرمیشن ملے گی خروج کی، مجھے خروج کی پرمیشن ملے گی. تو اس کا مطلب کہ وہ فل فلیجڈ ابلیس وہ نہیں ہے، اس کے اوپر ابلیس موجود ہے، یا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کے اوپر موجود ہے، اور وہ بھی اس بہت کو ممکن ہے. پرمیشن دینے لگے گی. جی میں نے تو کہا تھا کہ اس میں یہ ایک رائے ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور کچھ اہل علم گئے ہیں اس طرح بھی کہ یہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی کہاں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ انسان ہی ہے، کچھ ہے اس طرح کی مخلوق. اب جیسے یاجوج ماجوج کی بات کریں جو میں نے ہمارا اس لیے اگلا بولا کہ موضوع رہے گا، میں نے اس لیے بولا تو کہ وہ انسانی یاجوج ہے کیونکہ جو ماجوج جی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئیں گے. حالانکہ وہ کچھ جس طرح کے ہم آگے کریں گے ڈسکس، قرآن اور حدیث سے مستفاد ہوتا ہے، وہ کچھ ایلین ٹائپ کی مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے. تو دجال کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی یہی ہے کہ وہ کچھ شیطانی چیزیں، طاقتیں اس کے پاس ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ کام کرے گا جو اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے، اسے اللہ نے اتنی مہلت دی ہوگی. تو اس وجہ سے اس طرف رائی گئی ہے کہ وہ دجال ہو سکتا ہے. پھر تمیم داری کی جو حدیث دیکھیں، کنٹینیو کروں میں؟ یہ ویڈیو شاید جی نہیں آ رہی ہو میری. ابھی تھوڑی ہے سی نہیں؟ آ رہی تھی لیکن پھر چلی گئی. نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تو صحابی کے اپنے الفاظ موجود ہیں وہاں پر نا، وہاں پر جو کیا ان کے موجود ہیں؟ وہاں پہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں. وہاں وہ کہتے ہیں قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شیطانة فانطلقنا سراعا ہاں حتى دیکھیے، دخلنا الدير. رجولن تو دیکھیے وہ اس سے یہ بات مستلزم نہیں ہوتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان کوئی ہی مرد ہے، ہے. ہاں کوئی مرد ہے، انسان ہی ہے. بلکہ جو ہے یہ اب ظاہر سی بات ہے، اگر جناتوں میں دکھائی نہیں دیتے، اگر وہ جنات ہوگا تو وہ ہمیں کسی انسانی شکل میں دکھائی دے گا. اور چونکہ اس کو کچھ چیزیں پوچھنی تھی، مجھ سے معلوم کرنی تھی،
तमीमदारी से, उनके साथियों से, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो इंसानी शक्ल में इमर्ज होकर के आया हो। वरना आप देखें दज्जाल का जो मौका है, जो जगह बताते हैं दज्जाल की, वहाँ पर वो इतनी मिस्टीरियस जगह है, चाहे वो ईस्ट में आपका ये ड्रैगन आइलैंड हो या जो वेस्ट में कहा जाता है बरमुदा ट्रायंगल हो, तो दोनों ही के बारे में ये है कि यहाँ पर दज्जाल हो सकता है। और वहाँ पर जो कहानियाँ हैं, जो वाक़यात पेश आए हैं, वो इतने मिस्टीरियस हैं कि उसमें बस कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन है कोई एक अनजानी ताकत है वहाँ पर मौजूद है बरमुदा ट्रायंगल में, जो पूरे जहाज़ों को गायब कर देती है।